بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پردہ، آپ کا پردہ کرنا آپ کی پارسا ہونے کا ہی ثبوت نہیں، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے قرآن پاک کی حکایت کو تھاما ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھیں، یہ اس سے نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آج کا یہ ٹاپک بڑا زیر بحث ہے کہ پردہ کرنا چاہیے یا پردہ نہیں کرنا چاہیے، یہ واجب ہے یا مستحب ہے۔ ہم اس بحث میں کیوں پڑیں؟ ہم واجب اور مستحب کی بحث میں کیوں پڑیں؟ ہم یہ کیوں نہ سوچیں کہ کرنے سے نیکی ملے گی اور نہ کرنے سے چاہے گناہ ملے یا نہ ملے؟ ہم اس پوائنٹ پہ کیوں آ کے رک جاتے ہیں؟ واجب اور مستحب کو پہلے کلیئر کرتے ہیں۔ واجب وہ ہے جو کمپلسری ہے، آپ کو اس فنکشن کو پرفارم کرنا ہوگا، اگر آپ وہ کریں گے تو آپ کو نیکی ملے گی، نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ ملے گا۔ مستحب وہ ہے جس کو کرنے سے تو نیکی ملتی ہے، لیکن اگر نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن میرا سوال ہے اپنی بہنوں سے، کیا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو 5 ارکان جو ہم پہ فرض کر دیے گئے، ہم وہ اتنے اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں کہ آگے ہم اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو ہمیں آسانی سے جنت مل جائے گی؟ کیا ہماری نمازوں میں وہی خشوع و خضوع ہے، ویسے ہی ہم خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ کیا ہم روزہ جس طرح اس کو رکھنے کا طریقہ ہے یا جو اس کا حق ہے، کیا ہم وہ ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم 5 ارکان ان کے حق کے مطابق ادا کرتے ہیں؟ نہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں دنیاوی خیالات حاوی ہوتے ہیں، ہم ادھر ادھر کی چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں، نماز کے درمیان میں ہمیں دوسروں کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ کون سی نماز ہے جس میں ہمیں دنیا کا خیال زیادہ ہے؟ وہ کون سا روزہ ہے جس میں جھوٹ آسانی سے بولا جا رہا ہے، چغلی آسانی سے ہو رہی ہے، ہم برائی دیکھ رہے ہیں اور اس کو روک نہیں رہے؟ سوچئے، ہم کیوں اس بحث میں پڑیں کہ یہ چیز واجب ہے یا مستحب؟ کیا ہم ریئل لائف میں جب پیپرز دیتے ہیں تو 33% مارکس چاہیے ہوتے ہیں، تو کیا بچے 33% مارکس کا پیپر سالو کرتے ہیں؟ نہیں، کوشش کرتے ہیں ہم لوگ کہ 50% کا پیپر سالو کر کے آئیں، تاکہ ہو سکتا ہے اس 50% میں سے کچھ کوئی غلطی ہو جائے، کوئی مسٹیک ہے جو نکل جائے، اور اس کے مارکس ڈیڈکٹ ہوتے ہوتے 33% ایٹ لیسٹ مل جائیں گے، تو بچہ پاس ہو جائے گا۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بچہ گیا ہو پیپر دینے اور اس نے صرف 33% کا پیپر دیا ہے، باقی وہ پیپر بلینک چھوڑا ہے؟ کبھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے ایگزامینر کا موڈ نہیں تھا اچھا چیک کرنے کا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو 33% والا پیپر دیا ہے وہ اتنا اچھا نہیں دیا، یا اس کے اندر آپ کی کوئی ایک مسٹیک بھی نکل آئی ہے تو آپ تو فیل ہو جائیں گے۔ اسی لیے اسٹوڈنٹس کوشش کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 50% کا پیپر سالو کریں تاکہ 33% مارکس آئیں۔ اس اصول کو آپ اپنی زندگی میں بھی اپلائی کریں، واجب اور مستحب کی بحث سے باہر نکلیں، یہ چیز ضروری ہے نہیں ہے اس سے باہر نکلیں، کمپلسری ہے نہیں ہے اس سے بھی باہر نکلیں، اور بس یہ سوچیں کہ پردے کے بارے میں اللہ نے کہا ہے، یہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ اگر ہم اس کی مثال ایسے بھی لیں کہ اگر کوئی کینڈی ہے اور وہ بغیر ریپر کے ہے، کیا آپ وہ کھا لیں گے؟ ہم لوگ نہیں کھائیں گے، ہم لوگ جو ریپڈ ہے، جو کورڈ ہے، وہی چیز کھانا پسند کریں گے۔ پردہ بھی ویسے ہی ہے، ایک آپ کا کور ہے، ایک پروٹیکشن ہے۔ اس کو واجب اور مستحب کی بحث سے باہر نکل کے بس یہ سوچیں کہ یہ آپ کے اللہ کو پسند ہے، بس ہم وہ اپنا 50% کا جو مارجن ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ چھوڑ دیں کہ ہم 5 ارکان تو پورے کر رہے ہیں، یہ اس بحث میں کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، روزے رکھے، یہ مت سوچیں، بلکہ یہ سوچیں کہ وہ بھی میں کر رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اس میں کوئی مسٹیک ہو گئی ہو، تو چلو یہ نیکیاں بھی میری ایڈ ہو رہی ہیں، تاکہ آخرت میں جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو ہمارا ایٹ لیسٹ 33% اچیو ہو سکے۔ امید ہے آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا
اور میری اپنی بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کریں، انہیں سمجھائیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔